بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا الحمد للہ نحمدہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وملجأنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم محبت میں پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين آمد رمضان پہ دل تھا شاد اب ہر سو ہوئے غمگین فضا پھر ملیں یہ روز و شب کس کو پتا ہر گزر دل میں کی اب ہے صدا الوداع ماہ رمضان الوداع 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 اے ماہ رمضان الوداع رزق میں رب نے عطا کی برکتیں ہیں منور جس کے دم سے مسجدیں سرافطاری کی سب رونقیں ہر گزرتے لمحے کی اب ہے صدا الوداع ماہ رمضان الوداع 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 اے ماہ رمضان الوداع مانگتا ہے ہر کوئی یہی دعا مانگتا ہے ہر کوئی یہی دعا بخش دے اب آسیوں کی ہر خطا ہو کرم اب مجھ پہ بھی میرے خدا ہر گزرتے لمحے کی اب ہے صدا الوداع ماہ رمضان الوداع 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 ماہ رمضان الوداع ہائے صد افسوس ہم غافل رہے بندگی کا حق ادا نہ کر سکے ہائے صد افسوس ہم غافل رہے بندگی کا حق ادا نہ کر سکے یا الہی تو ہی ہم کو بخش دے
کر کے غمگین ہو رہا ہے اب جدا، لے کے اپنی ساری رعنائیاں، کر کے غمگین ہو رہا ہے اب جدا، جا رہا ہے دیکھ کے تحفہ عید کا، جا رہا ہے دیکھ کے تحفہ عید کا، ہر گزرتے لمحے کی اب ہے سدا، الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع اے ماہ رمضان، الوداع 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 ماہ رمضان، الوداع الوداع، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، ہاں اب دل پہ غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ الحسنی، سرکار دو عالم حضور مجسم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس منزہ بلند والا بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، اللہ رب الجلال کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی مہربانیوں کا یہ ماہ مقدس کا آخری جمعۃ الوداع ہمیں جاتے جاتے ایک بہت بڑا صدمہ دینے جا رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں مساجد کے اندر جو بہاریں تھیں، مساجد کے اندر جو نمازوں کی بھرمار تھی، اب جو ہی یہ 4-5 دن جو ہیں گزریں گے تو پھر ماہ مقدس کی وہ یادیں، وہ سحری کے لمحے، وہ افطار کی نورانی گھڑیاں، وہ نماز تراویح کا مزہ، وہ تہجد کا سکون، وہ تہجد کا سکون اور قرآن پاک کی تلاوت کا مزہ، یہ اسی ماہ مقدس میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن ماہ مقدس پھر بھی جاتے جاتے ہمیں ایک سبق دے رہا ہوتا ہے کہ میرا ادب کرنے والوں، یہ نہ سمجھنا میں آیا اور خالی ہاتھ تمہیں لٹا کے چلا گیا ہوں، ایسی بات نہیں، میں تو جا رہا ہوں تمہیں عید کا تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اور اتنا بڑا تحفہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتی ہے کہ عید کا روزہ نہیں رکھنا،
عید کا روزہ حرام ہے، رکھو گے گناہگار ہوگے، ثواب نہیں ملے گا۔ پتہ چلا رمضان میں یہ بتا رہا ہے روزے رکھنے تھے تو میرے اندر رکھتے، آج تم جو روزہ رکھ رہے ہو اب یہ گناہگار ہوگے، ثواب نہیں ملے گا۔ جن نے میرا روزہ رکھا، میرا احترام کیا، میرا ادب کیا ہے، اب جاتے جاتے تحفہ یہ دے رہا ہوں عید کا، آج سے تم آزاد ہو، جب دل کرے کھا لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جیسے میرے اندر اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کی نمازیں پڑھی تھی، اللہ کا قرآن پڑھا تھا، مدینے والے کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پڑھے تھے، نمازیں تہجد پڑھی تھی، صدقہ فطرانے ادا کیے تھے، یہی تمہیں جاتے کہہ رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، تمہیں سبق دے گیا ہوں، نماز نہ رہے، تہجد نہ رہے، قرآن کی تلاوت قضا نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، تہجد قضا نہ ہو، میں جا رہا ہوں، تمہیں رب کے ساتھ جوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دل کو ٹھیس تک پہنچے گی، یہ اللہ کا مہمان تھا جو ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے، اور ہمیں اپنے ایک کٹہرے میں کھڑے کر کے ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم نے رمضان مبارک کا جو حق تھا وہ ادا کیا؟ جو شریعت ہم سے تقاضا کر رہی تھی، ہم نے وہ شریعت کے سارے تقاضے پورے کیے؟ ہم سے رمضان مبارک نے جو تقاضا کیا، کیا ہم نے وہ سارے تقاضے رمضان مبارک کے پورے کیے؟ تو نہیں کیے۔ ہم نے وہی ایک رسم کے طور پر جو ہمارے عرف میں مشہور ہے، سحری کرنی ہے، شام کو سموسے پکوڑے، جناب پیزا برگر، یہ افطاری ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہے۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ افطاری کیا ہے؟ سحری کیا ہے؟ مدینے والے نے فرمایا سحری میں برکت ہے، چاہے ایک کھجوری کیوں نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہودی سحری نہیں کرتے تھے، میں حکم دے رہا ہوں سحری کرو، تاکہ یہودیوں کو پتا چلے مسلمان کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں، قیامت تک جو سب سے اعلیٰ جھنڈا ہوگا وہ بھی حق کا ہوگا۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں، مل کے سبحان اللہ کہہ۔ افطاری کا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دسترخوان سجا ہو، دنیا جہان کی ہر نعمت ہو، لیکن یہ ہمارا عرف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اے مسلمان، سارا دن بھوکا رہا، تیرے پاس فریزر کے اندر دودھ بھی تھا، کھجور بھی تھی، فروٹ بھی تھا، کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا، دیکھنے والا بھی نہ تھا، لیکن تو نے روزہ رکھا، قدرت بھی تھی، کھا بھی سکتا تھا، کھایا نہیں، اس لیے وہ مالک ناراض نہ ہو تو افطاری کے وقت بیٹھتا، عرض کرتا الہی سب کچھ تھا، کھایا اس لیے نہیں کہ تو ناراض ہو جائے گا، اب آ گیا ہوں، دسترخوان بھی سامنے ہے، لیکن ایک ترلا ڈالنے لگا ہوں، افطاری سے پہلے زندگی کے سارے گناہ میرے معاف کر دیے جائیں۔ لیکن ہم افطاری وقت کرتے کیا؟ اے دو پکوڑے مینو دیں، اے کسٹر مینو دیں، وہ جو اتنے حسین لمحے تھے، پتہ بھی ہے اگر میں یہ لفظ نہ بولتا تو میر جانے تھے۔ ایسے ہوتا ہے گھر میں جو سالن پکتے ہیں سارے افراد کے لیے پکتا ہے، یہ ایک دو کے لیے؟ ذرا بولے پھر بولو، یہ مطلب ہے گھر کے اندر کوئی شے پکے وہ سارے واسطے ہسدی ہے۔ اگر سارے نو پتہ دسترخوان سج کے ساڈے اگے پئی سامنے ملنی ہے، اسی اس وقت اگر اللہ دی بارگاہ وچ اے دو آنسو رم قطرے جڑے اکھاں دے نے اگر اکھاں چوں نکل آن تے یقیناً جہنم دی اگ 17 سمندراں نال بھی نہیں بجھ سکدی، لیکن تیرے آنسواں دے اندر اینی طاقت ایک دو قطرے نکل آن تے جہنم دی اگ بجھ سکدی۔ تے میاں صاحب دی پھر اوپر بھی فرماندے نے رحمت دا او دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا، اور رحمت دا
جاوے میرا آواز رمضان مبارک داخلی جمعہ مبارک ہے حضرات گرامی جمعہ کا ذکر اللہ کریم نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر اس انداز نال کیتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے سورۃ الجمعہ کی پوری سورت نازل فرمائی 28 سپارے دے اندر اور اللہ کریم نے اس جناب علی سورۃ کے اندر جمعے کا خاص طور پر ذکر کیتا ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جدوں جمعے کی پہلی اذان ہو جاتی ہے اپنے کاروبار بند کر دیا کرو اپنے جناب علی سارے جتنے بھی تھوڑے کاروبار نہیں انہاں نوں ٹھپ کر کے انہاں نوں بند کر کے فسعوا الی ذکر اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف دوڑیا کرو مسجد کی طرف دوڑیا کرو حدیث پاک کے اندر آندا ہے جدوں جمعے دا ٹائم ہوندا ہے اللہ کریم دے فرشتے آسماناں تو زمیناں تے آ جاندے نے مسجد کے دروازے تے کھڑے ہو جاندے نے رجسٹر انہاں دے ہاتھ وچ ہوندے نے کلمہ انہاں دے ہاتھ وچ ہوندیاں نے جیڑا بندہ جمعے والے دن سب تو پہلے مسجد کے اندر داخل ہوندا ہے فرشتے اون دا ثواب اینا لکھدے نے جویں اللہ دی راہ وچ اونٹ ذبح کر دتا جائے او فرشتے جناب علی پہلے بندے دے آنے والے دے دفتر دے اندر او دے نام اعمال دے اندر اینا ثواب لکھدے نے جویں اللہ دی راہ دے اندر ایک اونٹ ذبح کر دتا جائے اس تو بعد جدوں بندہ کوئی مسجد دے اندر داخل ہوندا ہے او فرشتے اون دے واسطے اینا ثواب لکھدے نے جویں اللہ دی راہ وچ کوئی گائے ذبح کر دتی جائے اس تو بعد جڑا آنے والا بندہ ہوندا ہے او دے دفتر دے اندر اینا ثواب لکھ دتا جاندا ہے جویں اونے جناب علی کوئی دمبا بکرا اللہ دی بارگاہ وچ ذبح کیتا ہوے اس تو بعد آنے والا اینا جناب علی دے دفتر دے اندر نام اعمال لکھیا جاندا ہے جنہ جناب علی ایک مرغی اللہ دی راہ وچ ذبح کی جائے اس تو بعد آنے والا انہاں دے دفتر دے اندر ثواب لکھیا جاندا ہے جویں اللہ دی راہ وچ ایک انڈے دا صدقہ کیتا جائے ذرا اندازہ لاؤ جڑا پہلے نمبر تے اوندا کتنا ثواب جویں جویں بندہ لیٹ ہوندا جائے گا ثواب دے اندر کمی آندی رہے گی حضرات گرامی اج اسی کہنے ہیں ساڈا کاروبار چلدا رہے اج ساڈے کاروبار چلدے رہن ساڈے کاروبار دے اندر کسی قسم دا جناب علی دھوکا فریب نہ ہو جاوے اج ساڈا جناب علی کاروبار ٹھپ نہ ہو جاوے ساڈے گاہکاں دے اندر کمی نہ ہو جاوے اے بیلیا نسخہ میں دس دینا کاروبار ٹھپ نہیں ہوئے گا جدو اللہ دا اعلان آ جائے تیرے کنہ رب دا بلاوا آ جائے جدو مسجد سپیکر جو آواز آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اے بندیا کامیابی چاہنا ہے تے مسجد اندر آ جا اگر فلاح چاہنا ہے تے مسجد اندر آ جا نماز کی طرف دوڑا لا دے اے جناب علی اپنی دکاناں دا شٹر تھلے کر دے آنے والے گھر نوں کہہ بیلیا ہن بلاوا آ گیا ہی میں اپنا کاروبار بند کر کے اللہ دی مسجد اندر جا رہا ہوں اللہ نو میں یاد کرنا ہوں نالے اپنا یا اللہ تیرا کرم ہویا تو رزق بھی دے رہے اپنی عبادت دی توفیق بھی دے رہے یا اللہ تیری توفیق نال تیرا کاروبار بھی چلدا پیا لیکن حضرات گرامی اج ساڈے جناب علی اسلامی مالک دے اندر بالخصوص ملک پاکستان دے اندر ساڈا کاروبار ہی چلدا ہے نماز دے وقت ساڈیاں جناب علی دکاناں چلدیاں نے جناب علی نماز دے وقت نماز جناب علی مسجد دے اندر ہو رہی ہے لیکن جناب علی دکان دے گاہکاں دے رش نے اونے مسجداں دے اندر مسجد دے اندر نماز ہی نہیں ہوندے جنہاں دکاناں تے گاہک ہوندے نے اگر کسی نوں کہہ دتا جائے بیلیا نماز پڑھ آندا میرے گاہکاں دا ٹائم ہے اے بیلیا اے 4 گھنٹے زندگی اس بہانے کے اندر گزارے گا قبر کے اندر منکر نکیر نوں سوالاں دے جواب دینی اوتھے کی آکھے گا میرا کاروبار نہیں سی چلدا میں اس واسطے مسجد نہیں گیا کی آکھے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے سی میں انہاں واسطے دکان رات 11-12 میں ذکر کھول رہا نماز تراویح نہ پڑھی میں قرآن کی تلاوت نہ کر سکیا اے ماہ مقدس یہی سبق دے رہا ہے میں جاندا یہی دس رہا اے دنیا والیو اے بندے مومن اے مسلمان جنہیں میرے اندر نماز فجر جماعت نال پڑھی ہو نماز ظہر جماعت نال پڑھی ہو عصر جماعت نال پڑھی ہو مغرب جماعت نال پڑھی ہو عشاء جماعت نال پڑھی ہو تراویح قرآن چھوڑی ہو سویرے تہجد بھی پڑھی ہو میرے جان کے بعد بھی یہی سارا نظام چلتا رہے نماز قضا نہ ہوئے نماز فجر دی ہوئے ظہر دی ہوئے عصر دی ہوئے مغرب عشاء دی ہوئے تہجد دی ہوئے یہ ساری نمازاں ٹائم نال پڑھنا بھی کری جماعت نال پڑھنا بھی کری پھر میں سمجھا کر تو میرا حق ادا کر دیتا ہے میں سمجھا کر تو پھر میرا احترام کیتا ہے میرا ادب کیتا ہے اور پھر رمضان دی گل نہیں بلکہ اللہ دے قرآن دی گل ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ فرماتا ہے ایمان والیو پہلی گل قرآن دا دستور ہے. اللہ دا قرآن بیان ہے. یہ گل میں کسی یہودیاں نال نہیں پیا کردا, یہ گل میری بے ایماناں نال نہیں ہے, یہ گل میری یہودیاں نصاراں نال نہیں ہے, یہ میری گل ایمان والے نال ہے. یا اللہ ایمان والے نال کیڑی گل ہے؟ فرمائی دا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جدوں جمعہ دی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ, تے پھر تسی دوڑو اللہ دے ذکر دی طرف. وذروا البیع, اپنے کاروبار بند کر دیو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تسی قرآن دی آیت عمل کر لو یہ تواڈے واسطے بڑا بہتر ہے. اگر تمہیں دے بارے علم ہو جائے. حضرات گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, یہ جڑیاں نمازاں نے مکے دے اندر فرض ہوئیاں, یہ جمعہ مبارک مدینے اندر فرض ہویا. جدوں جمعہ فرض ہویا اودوں تو لے کے آخری حضور دی زندگی آخری دن تک 500 جمعے تیرے میرے نبی نے پڑھے, ایک بھی جمعہ نہیں چھڑیا, ایک بھی جمعہ نہیں چھڑیا. ذرا غور تے کرے جمعہ تیرے میرے واسطے عید ہے. لوکی آندے نے جناب علی اے عیداں رولدیاں کتھوں نکلدیاں نے. کوئی جناب علی عید میلاد النبی دی عید پیا مناندا ہے, کوئی جناب علی کوئی کیڑی عید پیا مناندا ہے. میں آنا وا اے عیداں ایمان والے دی حصے وچ آئیاں نے, اے ایمان والے دے حصے وچ عیداں آئیاں نے. اے جمعے دا دن بھی ساڈے واسطے عید ہے. اج کیتی الہی اے ساڈے واسطے عید دا دن کیویں؟ فرمایا اے دن میں اپنے نبی آدم علیہ السلام نے پیدا جو فرمایا. حضرت گرامی جس دن اللہ دا نبی پیدا ہوئے وہ ساڈے واسطے عید دا دن ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام ایسے دن پیدا ہوئے. اللہ فرماتا ہے تواڈے واسطے عید دا دن ہے. ذرا اندازہ لا جس دن آدم علیہ السلام وہ عید دا دن ہے تے جس دن آدم علیہ السلام دا بھی نبی آئے, جس دن آدم علیہ السلام دا بھی نبی آئے اس دن اسی پھر عید کیوں نہ منائیے؟ میرا تے عقیدہ یہ ہے, میرا تے وجدان یہ آندا ہے یہ حضور دی وجہ تو سارا عیداں ملیاں. اگر حضور نہ ملدے بکرا عید بھی نہ ملدی, اگر حضور نہ ملدے تے چھوٹی عید بھی نہ ملدی, حضور نہ ملدے تے جمعہ نہ ملدا, حضور نہ ملدے تے رمضان نہ ملدا, اے رمضان حضور نہ ملدے تے دنیا دیاں جتنی بھی نمازاں فراست زکاتاں نے ایک کچھ بھی نہ ملدا. سانو جو ملیا مدینے والے دے جوڑیاں دا صدقہ ملیا. حضرات گرامی اج میں تانوں دسنا چاہ رہا ہر ملک پاکستان دے اندر اتوار دی دن دی چھٹی کیتی جاتی ہے. یہ سرکاری چھٹی ہے. ہر بندہ آندا چھٹی ہونی چاہیے, ہر بندہ آندا چھٹی ہونی چاہیے, ہر بندہ کہندا جناب اتوار نوں ہفتے دے ایک دن چھٹی ہونی چاہیے. لیکن قربان جاواں مسلماناں دا ملک ہے, میں چاہنا ملک پاکستان دے اندر چھٹی ہوے تے جمعے والے دن ہوے. ملک پاکستان دے اندر شروع دے اندر جمعے دی چھٹی سی, پھر جناب عالی بگیڑی قسم دے سیاستدان بڑھ گئے جنہاں دا اسلام نال کوئی دور دور تک تعلق نہیں. کسی نوں قل واللہ نہیں آؤں, کسی نوں جناب علی کلمہ پڑھنا نہیں آؤں, کسی نوں قرآن پڑھنا نہیں آؤں, کسی نوں لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آؤں, کسی نوں ما صلی اللہ رحمت للعالمین پڑھنا نہیں آؤں, کسی نوں قل واللہ احد. اینی جناب علی خوبصورت صورت, اینی اعلیٰ صورت, اینی پیارے عقیدے والی صورت نہیں آتی. اسی پھر انہاں پیچھے بھجنے بھی ہاں, انہاں پیچھے ووٹ بھی دینے ہاں, لیکن نہ سمجھ کے پوچھن والا, نہ اسی کسی نے پوچھن والے. لیکن یاد رکھی ایک ویلا نہیں, عدالت ہونی ہے, کٹہری ہونی ہے. وہ دنیا دی عدالت نہیں ہونی, وہ پاکستان دی عدالت نہیں ہونی, عالم محشر دی عدالت ہونی ہے. پھر پوچھن والا جناب علی دنیا دا وکیل نہیں ہونا بلکہ پوری کائنات دا خالق مالک کائنات ہونا. کنیاں نمازاں نے جڑیاں چھڑیاں رب نے پوچھنا تیرے کول کنے روزے نے جڑے نہیں رکھے. میں جناب کاروبار کرنا, میں جناب کام کرنا, یہ تیرے ہیلے بانے نے. حضور کام نہیں سی کرتے, صحابہ کام نہیں کیتا. اور انہاں لوکاں نے تے جنگاں لڑیاں, رمضان دا روزہ رکھ کے. اسلام دی پہلی جنگ عظیم جنگ جنگ بدر 17 رمضان مبارک میں ہوئی. 313 دشمن قادار. صحابہ کرام ایسے غریب نے, دن روٹی کھادی شام دا پتہ کوئی نہیں, شام کو کھادی دن دا پتہ کوئی نہیں. پھر بھی جناب علی اسلام کے شیراں نے روزہ رکھ کے کافراں دی اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھیا او کافرو سن لو جدوں ساڈا نبی آندا ہے اللہ ایک ہے, میں اللہ دا آخری نبی ہاں. اسی حضور دے الفاظ تے لبیک کہنے ہاں, ساڈیاں جاناں بھی حاضر نے, ساڈے مال بھی حاضر نے, ساڈی
زندہ جڑا بندہ ماہ مقدس آخری جمعہ مبارک جن نے قدر کی تھی ان کا دل روئے گا پریشان ہوئے گا یا اللہ میں رمضان مبارک کے اندر 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرتا رہا آؤ میں جناب عالی تعالی لے چلنا تھوڑا جا پیچھے تھوڑا جا واقعہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کی گل کر لینے حضرت داؤد علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو زبور دی کتاب عطا فرمائی آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی لوہا آپ کے ہاتھ نرم ہو جاتا اگ تے جناب علی نرم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں آپ ہاتھ میں جناب علی لوہا پھڑ دے اور نرم ہو جاتا موم ہو جاتا جویں چاہتے انہوں جناب علی بنا لیندے سب تو پہلے وزیرہ بنائی ہے سیدنا داؤد علیہ السلام بنائی حضرت گرامی انہاں دے دور دے اندر اللہ کریم نے فرمایا اے داؤد یا اللہ حکم ہوئے فرمایا اے جڑے تیرے کلمہ پڑھنے والے نے انہوں ذرا کہہ دے کہ تسی جڑا مچھلیاں دا شکار کر دیو ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن میری عبادت کرنی ہے یہ تہاڈی سرکاری چھٹی ہے اگر میں 6 دن تہاڈوں بھوکا نہیں مرن دیندا تے مار دے ہفتے والے دن بھی نہیں انہاں دا جناب علی خاص دن ہفتہ ساڈا خاص دن جمعہ داؤد علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا انہاں نو کہہ دے ہفتے والے دن مچھلیاں دا شکار نہیں کرنا انہوں نے ویکھیا جناب علی یہ تو منع کر دیتا گیا انہوں نے ویکھیا ویکھیے تو صحیح وجہ کی ہے منع کیوں کر دیتا گیا ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر تیرن لگ پئیاں مچھلیاں اوپر آ گئیاں بقایا 6 دن مچھلیاں پانی کے اندر گھوم رہندیاں انہوں نے ویکھیا کہ پیچھے تے مچھلیاں پڑھنیاں بڑیاں مشکل نے ہفتے والے دن اوپر آ جاندیاں نے یہ پڑھنیاں بڑیاں آسان نے انہوں نے آکھیا کہ داؤد علیہ السلام نے منع کر دیندا ہے ہن انہاں دی گل بھی مننی بڑی ضروری ہے کریے تے کریے کی انہوں نے آکھیا سائنس لڑاؤ سیاست لڑاؤ آج اسی بھی جناب علی ہر جگہ تے اپنی سیاست لڑا رہے ہیں انہوں نے بھی آکھیا جناب علی سیاست لڑاؤ انہوں نے نالیاں بنا لی اپنے گھراں دے وال انہوں نے کہا جو رات نوں پانی آئے گا مچھلیاں بھی جناب علی جو تیردیاں نے پانی دے نال مچھلیاں بھی آ جان گیاں اسی مچھلیاں نوں ہاتھ نہیں لاواں گے پھر جناب علی ساڈا کاروبار بچ جائے گا انہوں نے جدوں انج کرنا شروع کر دیتا جدوں انج کرنا شروع کر دیتا داؤد علیہ السلام نے جدوں ویکھیا اللہ تے منع پیا کر دے تے تسی مچھلی پھڑنی نہیں تسی تے مزید کاروبار نوں ترقی تے لے آئے ہو اگے مچھلیاں تھوڑیاں پھڑدے سی ہن اپنے آپ ہی انیاں پھڑ دیندے ہو او کہن لگے اسی تے شکار نہیں کردے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کیتی پروردگار میں انہاں نوں بڑا سمجھایا اے میری گل نہیں ماندے اللہ فرمایا میرے داؤد میرے پیارے تو ذرا پیچھے ہٹ جا ہن انہاں نوں میں پوچھنا وا انہاں نوں میں دسنا گل کیویں مننی ہے انہاں نے جدوں گل تے عمل نہ کیتا رب نے منع فرمایا شکار نہیں کرنا انہاں نے کیتا اللہ نے قرآن بنایا فرمایا کونوا قردۃ خاسئین اللہ فرمایا جڑے مچھلیاں پھڑدے ہو ہفتے والے دن سارے باندر بن جاؤ سارے باندر بن گئے ہن ایتھے جماعتاں بن گئیاں 3 کنیاں 3 جماعتاں بن گئیاں ایک وہ جماعت جڑی سمجھاندی سی کہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کرنی اگر تسی نافرمانی کرو گے شکار کرو گے تو اللہ دے عذاب نوں دعوت او اس عذاب تو بندر بننے تو بچ گئے دوسری وہ جماعت جڑی شکار تو نہیں سی کرتی لیکن شکار کرنے والے نوں منع بھی نہیں سی کرتا خود بھی شکار نہ کیتا شکار کرنے والے نوں منع بھی نہ کیتا خاموش رہے سانوں کی لگے ساڈے وچ یہ مسئلہ پایا جاندا سانوں کی لگے انہاں وچ دوسری جماعت سی جڑے کہندے سانوں کی لگے اسی نہ کرنے ہاں تے جڑے کردے نے نہ انہاں نوں کچھ آکھنے ہاں او اللہ نے خنزیر بنا دیا اور تیسرے او لوگ او نوجوان جڑے آخدے سن او ویکھی جائے گی جو ہوئے گا بس یہ ویسے ہی مولویاں دیاں گلاں نے او پھر باندر بن گئے کونوا قردۃ خاسئین اللہ نے انہاں نوں باندر بنا دیتا ہن اس گل نوں رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ کیتی پروردگار عالم انہاں نوں تو آکھیا مچھلیاں نہیں پھڑنیاں انہوں نے مچھلیاں پھڑ دیا باندر بن گیا خنزیر بن گئے سانوں تو آکھیا نماز پڑھ اسی نہیں پڑھدے سانوں آکھیا روزے رکھ اسی نہیں رکھدے سانوں آکھیا زکات دے اسی نہیں دیندے سانوں آکھیا حج کر اسی نہیں کردے یا اللہ ساڈے واسطے عذاب کیوں نہیں اللہ فرماتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ فرماتا میں عذاب کرنا چاہواں تے کر سکنا لیکن بجائے عذاب
اللہ کیوں نہیں بنتے؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس واسطے تسی باندر نہیں بنتے تواڈے وچ میرا محبوب جو موجود ہے۔ یہ میں قرآن دی آیت پہ پڑھنا 9واں سپارے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ فرماتا ہے سونیا مینوں کوئی دیر نہیں لگ کے عذاب کرن لگیا، مینوں کوئی ٹائم نہیں لگنا، لیکن انہاں دے عذاب اس واسطے نہیں آندا سونیا میں انہاں نوں نہیں ویندا، انہاں دے گناہاں نوں نہیں ویندا، انہاں دے کرتوت نہیں ویندا، میں تے تینوں ویکھنا، تو میرا ہے اے تیرے نے۔ نا چنی سبحان اللہ کے دسا اللہ فرماتا ہے مینوں کوئی دیر نہیں لگنی انہاں نوں باندر بنان لگیا، مینوں دیر نہیں لگنی انہاں نوں خنزیر بنان لگیا، مینوں بھی پتہ کیڑا نماز پڑھدا کیڑا نہیں پڑھدا، مینوں سارا علم ہے جڑا روزے رکھدا جڑا نہیں پیا رکھدا، مینوں سارا علم ہے جڑا زکات پیا دیندا جڑا نہیں دیندا، مینوں سارا پتہ کتے تے حج فرض ہے کتے تے نہیں فرض، لیکن سونیا عذاب تک دیر نہیں لگنی، پر ایک گل تے ضرور ہے تو میرا یار ہے، تیرا کلمہ پڑھن والے نے تیری وجہ سے بچے ہوئے نے، قربان جاواں اج تو نماز نہ پڑھے پھر بھی آکڑے، اج تو روزے نہ رکھے پھر بھی آکڑے، آکھے ویکھیا جائے گا۔ میں آکھا بیلیا اے لفظ کہنا بڑا سوکھا ہی، بڑے بڑے دنیا دے ایویں دے بندے جڑے آکھدے سی ویکھیا جائے گا، اج انہاں دی قبر تے کوئی فاتحہ پڑھن نہیں جاندا، بڑے بڑے دنیا دے ایسے بھی ہیں دولت مند جڑے آدھے سی جناب علی ویکھیا جائے گا، انہاں دے جنازے وچ بھی کوئی نہ گیا۔ حضرات گرامی جنازے اوندے پڑھے جاندے نے جڑا پنج وقت دا نمازی ہوے، مدینے والے دا غلام ہوے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک اج دا آخری جمعہ مبارک سانو جھنجھوڑ رہے ہیں اور یہ سبق دے رہے ہیں، اے بندے مومن جی میں میرے اندر رب نو راضی کیتا ہی میرے جان تو بعد بھی انجی رب نو راضی رکھی، جی میں میرے اندر قرآن دی تلاوت کیتی میرے جان تو بعد بھی قرآن نو سینے نہ لا کے رکھی۔ اور اجے بھی کوئی ایسے گھر ہون گے جنہاں نو یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ ساڈے گھر قرآن پیا کتے، او عید دی صفائی ہوئے گی، او پردے لان لگیاں کتے نظر پہ جائے گی، او ہو ایتھے تے قرآن پہ ہے، وہ پھر کوئی مالا جا کٹا کٹا جھاڑ دیں، لیکن اتنے بھی کوئی خاص چکر کوئی نہیں، بھانڈے چٹے رہنے چاہیے نے، قرآن تے جالا لگتا تے لگتا رہا، برتن صاف رہنے چاہیے نے، قرآن پاک نو مکڑی کھاندی ہے تے کھاندی رہے۔ خدا دی قسم رب نے قرآن باریاں وچ سجان واسطے نہیں سی نازل فرمایا بلکہ اینو سینیاں نو چمکان واسطے نازل فرمایا۔ ہن صدقۃ الفطر بعض بینی اس چکر جنہیں بھی نہ ہی دینا پڑا، یہ آکھے بلا اور میں فلانی مسجد تے جمعہ پڑھیا اتنے مولوی صاحب 100 روپیہ آخ رہے سی، میں فلانی مسجد تے جمعہ پڑھیا اتنے مولوی صاحب 50 روپیہ آخ رہے سی، فلانی مسجد تے جمعہ پڑھیا میں نیٹ تے سنیا اتنے جناب کوئی آندا 250 کوئی آندا 240، یہ مولویوں دا آپس اتفاق نہیں، میں تو تینوں کنی کو توفیق ہے، اب میں بس یہی کوئی 200-250 دیواں گا، میں موبائل کنے والا ہے موبائل تے کوئی 50-60 ہزار دا ہے، میں اتنے کسی جمعے مولوی صاحب کو نہیں آخیا بھی 400 والا دن چل جائے گا، گھر دے اندر LCD 3 لاکھ دی لائی ادو تو کسی مولوی کو مسئلہ نہیں پوچھیا، 2.5 لاکھ دے جناب علی AC لا لیا، 2.5 لاکھ دی فریج لے آندی، 2.5 لاکھ دا موبائل لے لیا، 2.5 لاکھ دی جناب علی گھر دے اندر ڈیکوریشن کرا لی، تے فطرانی دا 200 روپیہ اگر کسی مولوی نے 10 روپیہ وا سارے 4 مولویوں کو مسئلہ پوچھا گیا بھی یہ کنا بندا، مرن دا مقام نہیں ساڈے واسطے، اے میری گل نہیں آخری گل، جمعہ دا ٹائم قریب ہے، آج 1446 دن چلتا پیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سونے حکم ہوئے، فرمایا صدقۃ الفطر واجب ہے، اے مدینے دی گلی چوکاں دے اندر کھڑے ہو جاؤ اعلان کرو
اے مالے والے ہو، اے دنیا والے ہو، صدقۃ الفطر واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، حضرات گرامی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی جناب عالی کبھی ہوش نہیں کرتے صدقۃ الفطر واجب کیوں ہے؟ اسی جڑے روزے رکھنے ہیں، روزے کے درمیان کوئی ایسی گل کر رہی جن کے اندر روزے کی کمی آ گئی، ثواب کے اندر کمی آ گئی، کوئی ایسی گل کر رہی جن کے اندر ثواب کے اندر کمی آ گئی، اور یہ سارے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں۔ عید نماز پڑھن تو پہلے جڑا بندہ صدقۃ الفطر ادا کر دے ان دے روزے اللہ دی بارگاہ پہنچ جاندے نے۔ حضرات گرامی ایک دفعہ جدو اعلان ہوا صدقۃ الفطر واجب ہے، سارے صحابہ کرام نے، سارے بیلیاں دوستاں نے صدقۃ الفطر جمع کرا لیا، کافی صدقۃ الفطر جمع ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا میرا غلام ہے جڑا اندر اندر پیرا دے گا تاکہ سویرے غریباں مسکیناں نوں انہاں دے اندر اینوں تقسیم کر دتا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا میں تہاڈا غلام حاضر ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں سونیا میں پیرا دیواں گا، رات ہو گئی، رات میں ایک چور آ گیا، انہیں جناب علی گوڑی پھڑی، وہ صدقۃ الفطر پڑھن لگ پیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ دیا، انہوں نے کہا چورا تینوں شرم نہیں آئی؟ یہ صدقۃ الفطر ہے، یہ غریباں دا مال ہے۔ یہ بھی جناب علی ہاتھ جوڑ کے آندے میں بھی غریب ہاں، میں بھی مسکین ہاں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میرا بھی حق بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول سن، چھڈ دتا سویرے فجر دی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھی، حضور نے آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر کے اپنے غلاماں وال منہ کر کے فرمایا ابو ہریرہ کتھے آ؟ ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا رات والے چور دا کی بنایا؟ حضرت ابو ہریرہ بڑے حیران ہو گئے کہ میرے نال واقعہ ہویا، میرے علاوہ جانتا کوئی نہیں، یہ حضور کو کیویں پتہ چل گیا؟ صحابی عقیدہ دینا چاہندے، صحابی عقیدہ دینا چاہندے، صحابی نے نہیں آکھیا سونیا پتہ تے مینوں تانوں کنے دسیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سونیا جے تانوں پتہ چل گئی ہے تانوں کنے دسیا؟ میں جاننا وا، تانوں سونا رب دسدا ہے، تسی سانوں دس دے ہو۔ عرض کی حضور میں پھڑ دیا سی، وہ کہندا میں غریب ہاں میں چھڑ دیتا۔ حضور آندے نے اج انہیں پھر آنی، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم چھڑ دیو، حضور دا کلمہ پڑھنا انگریزاں دا پڑھو۔ آج موبائل 2 ٹکے دا جڑا انگریز نے بنایا اے دا چھڑ دے، عید کی دو ہون ہی رولا پے 30 نہیں کہ 29 نے، تے جڑے پہلے میرے طرح 4 کٹ رکھے نے نا انہاں دے 29 بنائے ہوئے، میں بھی آنا اللہ کرے 29 ہو جائے، کوئی چھاڑ ہی گئے دے لی 29 بھی ہونے کے سواب نہیں آتا۔ آخو آخو سبحان اللہ، اللہ دی طرفوں 29 ہونے کے سواب، اے اللہ دی مہربانی نہیں ساڈے تے۔ بہرحال اے موبائل دا چھڑ دے، سویرے بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی، سویرے سورج نکلنے کہ نہیں نکلنا، اوتھے کسے فتوی نہیں لایا بھی یہ سائنس دی بنائی ہوئی چیز اے دس رہی، اے سائنس نوں مان لی تے جنوں رب خود آپ دسدا۔ یہ عقیدہ کس بیان کرنے ہیں؟ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں حضور فرمایا پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اور چکنا ہو گیا، رات کو آیا میں مختصر کرنا، رات کو پھر آیا، انہیں پھر توڑا پڑھیا پڑھن لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل آیا پھر آ گیا، کہتا ابو ہریرہ تیری مہربانی جان دے میں ماڑا چھڑ دے، ہوں نہیں آؤں اج چھڑ دے۔ آپ نے پھر چھڑ سویر پھر نماز پڑھی، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور دا کی کیتے؟ عرض کی حضور پکا ارادہ سی تہاڈی بارگاہ لے کے آنا، پھر ترلے پان لگ گیا میں تہاڈا غلام جو ہویا، میرے طرف جو آ گیا میں چھڑ دیتا۔ حضور فرماتے ہیں آج انہیں پھر آنا، آج انہیں پھر آنا ہی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات کو پھر آ گیا، میں انہوں پھڑ لیا، میں کہ بھی حضور روزانہ پوچھتے ہیں بھی وہ رات والے چور دا کی بنے، رات والے چور اج تینوں نہیں چھڑدا، تو کما غریب ہے، سویرے حضور والی گل کر اس ہوں سویرے تو حضور والی گل کر، حضور ہی تیرا فیصلہ کریں گے۔ تو روزانہ حضور مینوں پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات والے چور دا کی بنے، میں آنا غریب ہے غریب ہے، اج نہیں تینوں چھڑدا۔ انہیں ابو ہریرہ تینوں ایک وظیفہ نہ دسا، تینوں ایک وظیفہ نہ دسا، تیرے گھر چور نہیں آتا، تیرے گھر چور اے وظیفہ ہے۔ انہیں چل دس پھر انہیں وظیفہ ہے کہ جہاں بندہ رات کو اپنے مال ڈنگر دے آ جڑے بینک چ پیسے پے یا کار جنابی والی باری وچ پے جڑی کمیٹی کٹھی کی اون دے اوتے ایتل کرسی پڑھ کے پھوک ماردا کر چور نہیں جائے گا۔ ابو ہریرہ چھڑ دیتا، سویر ہوئی میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ فرمایا ابو ہریرہ ہاں جی کی بنائی رات والے چور دا؟ عرض کی حضور پکا ارادہ سے آئیتا لے آندا، لیکن وہ جاندے جاندے کہنے لگا میں تینوں وظیفہ دسنا، پھر میں چھڑ دی، پھر میں ترس آ گیا میں چلو کوئی دین دی گل نہیں لبے گی۔
تو साडा दिल नहीं ना लगता मसीह पे तो 5 मिनट उत्ते हो गए ने तवज्जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अर्ज की हजूर ने फिर वजीफा दसिया हजूर फरमांदा दस की वजीफे हुण जेड़ा हजूर पे दसदे ने कि उन्हें आना ही हुण हजूर ने नहीं सी पता दस के की गया ये अगली गल साडे वास्ते वो वजीफा की है हजूर दस के गया कि जेड़ा अदल कुर्सी पढ़े अपने माल डंगर ते फूक मारे चोर नहीं आंदे हजूर फरमांदे ने है झूठा सी गल सच्ची कर गया है झूठा सी गल अच्छा अगली गल बात गल मुक्कू है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर पूछते ने वो जाना केड़ा सी 2 दिन 3 दिन मुलाकात हुई है उन्हें फड़िया भी उन्होंने गलबात भी की ज़ाहिर गल हुण असीं 10 दिन हो गए किताब से सानूं पता नहीं केड़ा कित्थे बैठा है ना इस तरह हुण जिंदे नाल 3 दिन हजरत अबू हुरैरा ने उन्होंने वेखिया गल्लां कीतियां हजूर पुछदे ने जानने अर्ज कीती हजूर मैं तो कोई नहीं जानदा तुसीं दस दिओ सहाबी आंदे तुसीं मुलाकात अबू हुरैरा नाल ते पता कोई नहीं हजूर नूं आंदे ने अबू हुरैरा हदीस सुणावे मैं जिम्मेदार और सुनियो असीं अकीदा इंज बयान कर बच के कर लोग अकीदा मुंह थले करके यहाँ लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है असि दिल चौड़ा करके सीना चौड़ा करके लोगों वाल मुंह करके आने ओ सुनियो मुबारक होवे ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ओ सुनियो मुबारक होवे ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਕ ਆਦਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹਜੂਰੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਆਲੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ असी अकीदा किसी को धारा नहीं लिया असी अकीदा मदीने वाले साहबा तो लिया हजरत अबू हुरैरा हजूर पूछते ने जानना कौन सी हजूर नहीं जानता हजूर तुसी दसो कौन सी हजूर फरमाया है झूठा शैतान सी गल सच्ची कर गया इहदा मतलब ही होया कि जेड़ा शैतान है वो भी मनदा है ऐतल कुर्सी दे अंदर इन्नी पावर है कि जेड़ा पढ़े माल चोरी नहीं हुंदा मैं अक्की गल बता छड़दा मैं तू नमाज पढ़या कर मदीने वाले दा दरूद पढ़या कर ईमान चोरी नहीं हुंदा मैं फिर जुमला बोल के तकरीर खत्म करना चाहता आज हर बंदा अपना पैसा बचाना चाहते ईमान नहीं बचाना चाहता मेरा पैसा लुट जाए ईमान चोरी ना हो ईमान बचाना चाहते हो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो मदीने वाले पे दरूद पढ़ा करो माल भी बच जाएगा ईमान भी बच जाएगा